وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے ہم آج سے ہفتہ وار فہم القرآن کا دور شروع کر رہے ہیں۔ ہر جمعرات کی عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سب بیٹھیں گے۔ ہمارا استاد ان سارے دروس میں قرآن ہوا کرے گا، اور ہم سب طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں گے، اور ایک دوسرے کی تصحیح بھی کریں گے جب اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 19 میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے تو وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے خبردار کروں تم لوگوں کو بھی جو ان کے اس وقت کے مخاطب تھے، اور ان کو بھی جہاں تک بھی یہ قرآن پہنچے۔ سورہ قاف 50ویں نمبر کی سورۃ قرآن کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس قرآن کے ذریعے خبردار کرو ان لوگوں کو جو کچھ سیکھنا چاہیں، سبق لینا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تک دین کے علم کا یا کسی بھی علم کے سیکھنے کا تعلق ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ ہرگز اس چیز کے پیچھے نہ ٹھہرنا، نہ رکنا جس کا علم نہ رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے کانوں سے بھی، تمہاری آنکھوں سے بھی، اور تمہارے دلوں کو بھی مسئول ٹھہرایا جائے گا، ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ کیا سیکھ کر کیا عمل کر کے آئے ہو۔ تو انہی احکامات کی قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی ہوئی اس آخری کتاب جو رہتی دنیا تک جگمگاتی رہے گی، اسی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے اس کتاب سے وابستہ ہونا ہے، اس سے دین سیکھنا ہے، اس سے معلوم کرنا ہے کہ کیا صحیح سیکھا کیا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرار دے رہے ہیں کہ یہ فرقان ہے، یہ صحیح کو غلط سے الگ کر دینے کے لیے میں نے تمہیں کتاب دی ہے، یہ میزان ہے، یہ تول کے بتایا کرے گی کہ کیا وزن میں بات ٹھیک ہے کیا نہیں، یہ مہیمن ہے، یعنی کہ یہ نگران بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں نے ہی کتابیں نازل کی تھیں پچھلی، ان میں اب تحریف کر دی گئی ہے، یہی اللہ کا امتحان تھا کہ دیکھتے ہیں تحریف کی جائے گی یا نہیں، تو ان میں بھی کیا ٹھیک بچا کیا غلط، یہ قرآن نگرانی کر کے بتائے گا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ لہٰذا قرآن کے بعد بھی جو کچھ کہا جائے گا، سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، ظاہر ہے وہ انسانی کام ہوگا، اس میں غلطی کے امکان ہوں گے، احتمال ہوں گے، قرآن ہی ان کا مہمن بن کے رہے گا، نگران رہے گا کہ دیکھے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، بار بار اس سے رجوع کیا جاتا رہے گا، اور سمجھتے جائیں گے کہ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کھا رہے۔ یہ کوشش ہر تعصب سے بالا تر ہو کر یہ کوشش ہے کہ ہم اس کتاب سے علمی طور پہ وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں سورہ ہود میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں، محکم ہیں، یہ اپنی تفصیل بیان کرنے والی ہیں، اور حکیم اور خبیر کی طرف سے یہ کتاب تمہارے حوالے کی گئی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ یہ مضبوط محکم آیتیں ہیں، ان میں کوئی لوچ، کوئی گھماؤ، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ اپنی تفصیل بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ باخبر اور سب سے زیادہ باعلم کی طرف سے دی گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں اپنی استطاعت بڑھانی ہے، ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں، اور جانے کہ جب یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس میں صلاحیت ہے تو پھر یہ صلاحیت اس میں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ادنا سی کوشش اسی کے لیے کی جا رہی ہے کہ ہم خود بھی سب جتنے بھائی، جتنے محترم میرے سینئرز اور ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کہ ہم اس سے علمی طور پہ وابستہ ہو جائیں، اور آگے والی نسل بھی ہم سے علمی طور پہ وابستہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن سمجھنے کا آغاز کریں، کچھ باتیں لازمی تاریخ کی سمجھنا ضروری ہیں، تاکہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں اتنی معلومات ہو جائے کہ قرآن کس جگہ سے کھڑے ہو کے ہم سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے۔ بار بار قرآن دہراتا رہے گا کہ ہم نے کوئی نیا دین نہیں دیا اس نبی کے ذریعے، یہ وہی دین ہے جو آدم سے چلا ہے اور اس آخری نبی تک پہنچا ہے۔ اس کا علم، اس کا عمل دونوں بالکل 100% محفوظ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سند کے ذریعے جاری کیے گئے ہیں، اور انہی کے سند کے ذریعے دین مانے جائیں گے۔ نہ ایک حرف اس میں کم ہو سکتا ہے، نہ ایک حرف اس میں زیادہ، نہ ایک عمل اس میں کم ہو سکتا ہے، نہ ایک عمل اس میں زیادہ۔ یہی ہے آخری نبی کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ دین ان کے نام کی سند سے چلے گا۔ لیکن وہ اس دین کے آخری نبی تھے، پہلے نہیں، اور قرآن اس دین کی آخری کتاب ہے، پہلی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اللہ نے ہر زمانے میں مختلف قوموں کی طرف مختلف زبانیں بولنے والے پیغمبروں کو بھیجا، کچھ کے نام قرآن میں بتائے، کچھ کے نہیں بتائے۔
جو ضروری سمجھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تک معاملہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آگے جا کے پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس ٹھہرایا، امام الناس قرار دیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ دین چلے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کے تلے، ان کے بینر کے تلے چلے گا۔ اس دین کا نام ہی ہے دین اسلام یا دین ابراہیم، اس لیے ہے کہ کبھی کوئی دھوکہ نہ کھا جائے کہ آخری نبی کوئی اور دین دے کر چلے گئے۔ یہ وہی دین ہے جو بنی اسرائیل کے حوالے کیا گیا تھا، جس کی ناقدری کر بیٹھے وہ اپنی ذمہ داری نہ اٹھا سکے، اور یہ دین پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں آخری نبی کو بھیج کر مکمل کر دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے باقی پیغمبر آئے جتنے بھی ان کے بعد آئے۔ پہلی شاخ میں سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد آتے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے پہلی شاخ میں سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 800 سال گزر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 1200 سال گزر گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو لگ بھگ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2600-2700 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ کا آخری نبی جو انسان ہونے کی حیثیت سے بھی دنیا کے سب سے پاکیزہ دل کے مالک تھے، قلب سلیم، قلب منیب، ایک سلیم طبیعت اور ایک منیب طبیعت کے مالک، جو جانتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خالق اپنے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، جو غلاظتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا گھر بھی موجود ہے مکے میں لیکن بتوں کو بھی رکھا گیا ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ان کی فطرت سلیم ان کو بتا رہی تھی کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اور چونکہ وہ نبیوں کے وارث بنے، رہتی دنیا تک کے لیے دین ان کے نام سے چلنا تھا، تو جب نبی بنائے گئے تو اللہ نے اسی قلب سلیم کی زبان سے، زبان مبارک سے یہ دعا جاری کروانی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو نے دین دیا ہے، لیکن یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس میں شرک کیا جائے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس میں خرافات، اس میں انحرافات شامل ہو جائیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنے بدعات شامل ہو جائیں۔ تو دونوں حیثیتوں سے، دنیا کے عظیم ترین انسان ہونے کی حیثیت سے اور اس دین کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے، ان کے زبان مبارک سے ایک دعا جاری کروائے گی جس سے ہم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دعا دیکھیں اپنے آپ کو تورات سے جوڑ لے گی، ہدایت کے اسی سلسلے سے جوڑ لے گی جہاں سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ انجیل تو ہمیں پتا ہے کہ تورات کی طرف موڑنے کے لیے، دوبارہ واپس کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس میں نئی ہدایات نہیں تھی، ہدایت تورات میں تھی۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا، تمہارے جیسا ہوگا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ میرا نام لے کے تمہیں وہ کلام سنائے گا۔ تورات میں آج بھی موجود ہے یہ لکھا ہوا، یہیں سے قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے، ایسا مہربان جس کی مہربانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ رحیم ہے۔ رحمان ایک جوش میں اپنی رحمت شروع کرنے والا، اور رحیم وہ کہ جس کا جوش کبھی، جس کی روانی ختم ہی نہ ہو، وہ چلتی ہی چلی جائے، یہ اس کا مطلب ہے صحیح معنوں میں۔ تو دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ اس نبی نے اب آپ کو ہدایت جاری کرنا شروع کی ہے۔ تورات کی یہ پیشین گوئی سچ بھی ثابت ہو گئی، قرآن تورات سے وابستہ بھی ہو گیا، ہدایت وہی جاری ہو گئی، لیکن اب اس ہدایت میں کوئی تحریف نہیں ہوگی رہتی دنیا تک۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع ہو رہی ہے قرآن کی سمجھ الحمد سے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا، رب پالنے والا، رب پرورش کرنے والا، رب نگہداشت کرنے والا، جو کچھ بھی جس کو میسر ہے، وہ جس سے حاصل ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ کس کا ہے؟ عالمین کا، صرف ایک آدھ کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، کیا جانور، کیا پودے، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا انسان، سب کا پالنے والا کون ہے؟ وہ رب، اس کی سب تعریف ہے۔ تعریف بھی کس درجے کی؟ کوئی بھی کم تر چیز تو اللہ کے ساتھ وابستہ کی ہی نہیں جا سکتی۔ تعریف جب اپنے کمال پہ پہنچتی ہے، جب اپنی پیک پر پہنچتی ہے تو وہ شکر میں ڈھلتی ہے۔ شکر دراصل تعریف کی سب سے اونچی شکل ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب تعریف کے ساتھ وہ چیز ہمیں مل بھی جائے تو دل سے کیا برآمد ہوتا ہے؟ شکر برآمد ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جس کو شکر کی نعمت عطا کی گئی اس کو تمام تر حکمت عطا کی گئی۔ تو تمام تر تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔
سب کے پالنے والے کے لیے سب سے بڑا شکر ہے ہی اس رب کے لیے۔ کون ہے وہ رب؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، اس نے یہ رحمت کا مظاہرہ دیکھیں، چاروں طرف آنکھیں اٹھائیں، اپنا جائزہ لیں۔ اس جسم کو 21% آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اس نے ہوا میں 21% آکسیجن رکھی ہوئی ہے۔ پہاڑ دیکھیں، سمندر دیکھیں، جو کچھ نعمتیں میسر ہیں وہ دیکھیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں۔ آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کام کر رہے ہیں، ہر چیز جاری و ساری ہے، سب کی سب کائنات، ہر طرح کے عوامل کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو شکر کرنا بنتا ہی نہیں بنتا۔ رحمت دیکھیں کس درجے کی رحمت ہے۔ پھول ہیں تو انواع و اقسام کے ہیں، غذا ہے تو انواع و اقسام کی ہے، نعمتیں تو انواع و اقسام کی ہیں۔ جس کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، صحت مند جسم لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی رحمت اس کے ساتھ برپا کی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پورے عالم پہ نظر دوڑائیں، رحمت ہی رحمت ہے۔ سورج کا آنا، چاند کا آنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، ان گنت نعمتیں، کوئی گن ہی نہیں سکتا اس رحمان کی نعمتیں۔ لیکن کیا یہ جوش دکھا کے ختم ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ نعمتیں جاری و ساری ہیں اور ہمیشہ جاری و ساری ہیں، اس لیے وہ رحیم ہے۔ اس لیے اس نے اس آیت کے ایک طرف اپنا رب العالمین ہونا لکھا ہے اور آیت کے دوسری طرف لکھا ہے مالکی یوم الدین۔ کیسی رحمت؟ جو اس دن تک چلتی چلی جائے گی اور اس کے آگے بھی، جس کو ہم بدلوں کا دن کہتے ہیں۔ اس نے اپنی رحمت کو ڈیفائن کر دیا سورہ الانعام میں آیت نمبر 12 میں، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ نے تو رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ آگے بتایا کیا مطلب ہے اس بات کا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تو وہ بالکل، کیونکہ وہ بہت ہی رحمت کرنے والا ہے، وہ تمہیں بے شک جمع کر کے رہے گا اس دین میں، اس دن پر جہاں پر پھر اس نے سب کے بدلے دینے ہیں، جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے گا زندہ کر کے دوبارہ اور بدلوں ملیں گے۔ اور اس دن جو انکار کرتا آیا ہوگا اس کی ہدایت کا، وہ صرف خسارہ اٹھائے گا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 12 دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، کیسے اس کی آپ کو تفصیل کر کے بتائیے۔ قرآن تفصیل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان ایک طرف اس کے عالم ہے ساری، اس میں ہم زندہ ہیں، اور رحیم اس کی طرف مالک یوم الدین ہے، بدلوں کا دن آئے گا۔ یقین کر لیں دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ابس کارخانہ نہیں ہے، ہر چیز اپنے انجام تک پہنچے گی۔ اگر ہم نے آخرت کو دنیا سے نہیں ملایا تو ہم کبھی اللہ کی رحمت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ بچے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے تو پھر یہ قتل و غارت گری کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے تو پھر یہ قومیں دوسری قوموں کو تباہ کیسے کر ڈالتی ہیں؟ یہ سارے چاروں طرف میں افراتفری کیسے پھیلی ہوئی ہے؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی ہے۔ وہ بے شک رحمان ہے، اس کی رحمت سمجھنی ہے تو قیامت کو اس دنیا سے جوڑ کے دیکھیں، جب وہاں بدلے ملیں گے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا برائی سے، تو دل پکار اٹھیں گے واقعتاً اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے کھیل تماشا لگا کے کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا، سجایا نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے ہر بات کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ جب اچھائی کا بدلہ ملے گا بے بہا، جس کی کوئی گنتی نہیں، تو دل پکاریں گے کہ وہ رحمان ہے۔ جب وہ ظالموں کو ان کا بدلہ دے گا تو دل پکاریں گے کھیل تماشا نہیں تھا، واقعتاً وہ انصاف کرنے والا ہے، رحمان ہے۔ تو جب اس کا انصاف اس کی رحمت میں شامل ہوتا ہے تو وہ رحیم بن جاتا ہے۔ یہی اس نے سبق دیا ہے کہ دیکھو میری رحمت لازم ہے، اسی لیے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن جمع کر کے لے آؤں گا، اور پھر خسارہ وہ اٹھائیں گے جو ہدایت سے منہ موڑیں گے۔ یہی ہے رحیم کا مطلب، اسی لیے وہ مالک یوم الدین ہے۔ یوم الدین کا کیا مطلب؟ یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ سورہ انفطار ہے 82 نمبر کی سورت قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، کیا جانتے ہو تم یوم الدین کے بارے میں؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سنو کیا جانتے ہو تم یوم الدین کے بارے میں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اور صرف، اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اختیار تو اس دنیا میں بھی اسی کا ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنے اختیار سے اختیار دے رکھا ہے جو استعمال ہم کرتے ہیں۔ ہمارا اختیار اس دن مکمل طور پر لے لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہوگا، اسے کہتے ہیں یوم الدین۔ تو دیکھیں کس جگہ لا کے یہ سمجھ، جو نبوت کے سلسلے کی سمجھ ہے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری کروا رہی ہے، یہ کہاں تک ہمیں پہنچا رہی ہے کہ مانو کہ وہ جو رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت ختم نہیں ہوگی، یوم الدین آئے گا۔ جیسے ہی تمہیں یوم الدین کا یقین آئے گا
تو پھر کیا کرے گا؟ انسان کے دل سے کیا برآمد ہونا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر مجھے قیامت کا یقین آ ہی گیا یوم الدین کا، تو دیکھیں کیسا منظر بدلا۔ اب تک گفتگو ہو رہی تھی غائب کے صیغے میں کہ وہ اللہ جو رب ہے، جو عالمین کا رب ہے، ساری تعریفیں شکر اس کے لیے ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ منظر کو بدل کے فوراً سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور کس طرح بات ہو رہی ہے جیسے اللہ سامنے کھڑا ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، جب ایسا معاملہ ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، تو ہم صرف اور صرف اب تیری عبادت کریں گے۔ ہم تیری تو کرتے ہیں عبادت، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اب اس میں کوئی شرک کی غلاظت نہیں آ سکتی۔ تو تنہا مالک اس دنیا کا، تمام عالمین کا، تو تنہا مالک یوم الدین کا، کوئی اور تیرے سانجھیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایاکا، ہم اقرار کر رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کے۔ دیکھیں ہر نماز میں دہراتے ہیں، محسوس کریں اللہ سامنے کھڑا ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، صرف اور صرف تیری عبادت، صرف اور صرف تجھ سے مدد۔ جب صرف اس کی عبادت، اس سے مدد اور قیامت پہ یقین آ چکا، تو بتائیے اس موقع پہ انسان کا دل کیا مانگے اس سے؟ مانگنے کو تو دنیا کی کوئی بھی چیز مانگی جا سکتی ہے، لیکن کیا کوئی بھی سلیم فطرت رکھنے والا، قیامت پہ یقین رکھنے والا اس موقع پر دنیا کی کوئی چیز مانگنا گوارا کرے گا؟ یا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، جو مانگے وہاں کے لیے مانگے، بعد میں جس کی قیامت میں کامیابی بن جائے وہ دنیا کے لیے جو بھی کوشش کر لے، بعد میں جو دعا مانگ لے، اس موقع پہ کیا دعا مانگنا بنتی ہے؟ دیکھیں اس سلیم فطرت نے، اس زبان مبارک سے اللہ نے کیا دعا منگوائی، اور یہی پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں دعائیں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ پورے قرآن میں تمام انبیاء کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے۔ نماز میں ہم خود بھی مانگتے ہیں اللہ کر ہمارے دل سے برآمد ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اللہ۔ اللہ نے دعا قبول کر لی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اللہ نے دعا قبول کر لی، دعا قبول کر کے قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہی تو ہے صراط مستقیم۔ کون سی صراط مستقیم؟ یا اللہ تعالیٰ ہم بھول بھلائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیرا گھر ہے، پھر علائشیں کیسی ہیں، بت کیسے، مجھے پتہ ہے تو نے ہدایت جاری کی تھی، پھر ہم بھٹک کیسے گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جس پہ چلنے والوں کو تو نے اکرام و انعام سے نوازا ہے۔ یہ 2500 سال کی تاریخ نبی دہرا رہے ہیں کہ یہ دین تو موجود رہا ہے، اس پہ عمل کرنے والے موجود رہے ہیں، وہ تیرے نام یافتہ رہے ہیں، لیکن اس کی شکل بھی بگاڑی گئی ہے۔ غیر مغضوب علیہم، ویسا نہ ہو جائے، اس راستے پہ نہ چلیں جس پہ چل کے تیرے غضب کے حقدار ٹھہر جائیں۔ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان جیسے ہو جائیں جو تیری ہدایت سے نظر انداز کریں، اس سے منہ موڑیں اور اپنی خواہشات کو دین سمجھ کے ان کے پیچھے چلے جائیں اور بھٹک کے رہ جائیں۔ دونوں صورتوں میں خسارہ ہے۔ تو دیکھیں آخر میں دعا کے ساتھ جو دل سے نکلی ہے، پوری تاریخ وابستہ کر دی کہ وہ راستہ ہمیشہ دین رہا تو ہے، اس پہ چلنے والے کامیاب رہے ہیں، لیکن اس سے روگردانی کرنے والے، اس سے سرکشی کرنے والے غضب کے حقدار ٹھہرے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے خود دین بنانے والے دالین بنائے گئے ہیں، ٹھہرائے گئے ہیں۔ یا اللہ ہم ویسے نہ ہو جائیں۔ یہ ہے اس کا افتتاح، یہ ہے وہ دعا جس کو قبول کیا گیا ہے، یہ وہ تعارف جو قرآن کا ہے، جو حاصل کر کے قرآن میں ہمیشہ جانا ہے ہمیں، تاکہ ہم دیکھیں جواب کیا مل رہا ہے۔ کیوں کہ جواب اب یہی ملے گا، جو دعا مانگی ہے جواب میں وہی نظر آئے گی۔ قرآن اب بتاتا جائے گا کہ جو انعام یافتہ ہیں ان کا علم اور عمل کیسا تھا، اور جو غضب کا حقدار ٹھہر گئے ان سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں، اور جو بھٹک کے رہ گئے ان کی کیا غلطیاں تھیں، تاکہ ہم انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ اپنائیں، ان کا علم حاصل کریں اور غلطیوں سے بچتے چلے جائیں۔ یہی قرآن کی ریلیونس ہے۔ اسی طرح قرآن ہم سے آج بھی وابستہ رہتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے جواب دہی کرنی ہے، ہم نے قرآن کے مطابق اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے کہ بتاؤ میں نے کتاب دی تھی، تم نے کیا کیا؟ صرف صفحے پلٹتے رہ گئے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اللہ کی مہربانی، ہم نے آغاز کیا اس تمہید کے ساتھ۔ ہر جمعرات کو انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد ہم بیٹھیں گے، جو اللہ نے توفیق دی، استطاعت دی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کریں، ہم اس سے وابستہ ہوں، اپنی علمی غلطیاں دور کریں، ہر تعصب سے بالا تر ہو کے۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا کرے، ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہم اس کی ہدایت کی طرف لپکیں۔ اللہ تعالی ہمیں استطاعت دے، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے اس کتاب کے لیے، اور ہم اس سے علمی طور پہ وابستہ ہوں، اپنی اگلی نسل کو بھی اس سے علمی طور پہ وابستہ کریں۔ دیکھیں کہ کیا شاندار لیگیسی ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا وراثت ہمارے ہاتھ میں علم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ یہ کتاب سند ہے خود، اس میں نام نہیں بتانے پڑتے کہ یہ آیت کس سے ملی،
یہ ہے اس کی شان، یہ محکم ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، یہ محیمن ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دیتا چلے جائے، ہم جڑتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب ہماری استاد ہے، ہم اس سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، طالب علم کے طور پہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ غلط بات کو واضح کر کے بتائے غلط ہے، اور صحیح بات کو واضح کر کے بتائے کہ یہ صحیح ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔